بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا چین اللہ کے ذکر میں ہے اور کہیں بھی نہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ اس وقت مسجد کے اندر میں مسافر ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، اور قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ واللہ چین اور سکون نہ قالینوں میں ہے، نہ ایئر کنڈیشنوں میں ہے، نہ بریانیوں میں ہے، نہ پون کی گڈیوں میں ہے، نہ وزارت عظمیٰ کی کرسیوں میں ہے، نہ سلاطین کے تخت و تاج میں ہے۔ اگر چین ہے تو اللہ کے نام میں ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیماں تھا، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیماں تھا۔ اور میں نے ایئر کنڈیشنوں میں خودکشی کرتے ہوئے پایا ہے، کروڑوں روپیہ والوں کو خودکشی کرتے ہوئے پایا ہے، لیکن کسی اللہ کے ولی سے آج تک خودکشی ثابت نہیں۔ یہ دلیل کیا معمولی ہے؟ اللہ کی رحمت کا سایہ اللہ والوں پر رہتا ہے، کچھ بھی ہو ان کا دل غم پروف رہتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی تعبیر میں فرماتے ہیں، آیا کہ در کنج مسجد مست و شاد، آیا کہ در کنج مسجد مست و شاد، وایا کہ در باغ ترش و نامراد۔ ایک شخص مسجد کی ٹوٹی چٹائی پر اللہ اللہ کر رہا ہے اور مست و خوش ہو رہا ہے، اور دوسرا شخص باغ میں ہے، پھولوں میں ہے، مگر رو رہا ہے، پھلوں میں اس کے دل میں کانٹے گھسے ہوئے ہیں۔ اللہ چاہے تو پھولوں میں رلا سکتا ہے اور کانٹوں میں ہنسا سکتا ہے۔ تو دوستو، دنیا میں کہیں چین نہیں ہے، اگر چین ہے تو اللہ کو راضی کرنے میں ہے، مگر ذکر سے مراد دونوں ذکر ہیں۔ اللہ کو راضی بھی رکھیے اور اس کی ناراضگی سے بھی بچیے، انشاءاللہ تعالی اتنی مزیدار زندگی گزرے گی کہ سلاطین کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکے گا۔ تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام میں کیا لذت ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، تم بے وقوف ہو، مٹھائی کی دکان پر کھڑے ہوئے بھیک منگے بنے ہو۔ ارے جاؤ تسبیح اٹھاؤ، اللہ کا نام لو، جو شکر پیدا کر سکتا ہے اس کی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا۔ اے دل این شکر خوش تریا آں کے شکر سازد، اے دل یہ چینی اور شکر زیادہ میٹھی ہے یا وہ جو شکر کا پیدا کرنے والا وہ زیادہ میٹھا ہے۔ اے دل این قمر خوش تریا آں کی قمر سازد، اے دل یہ چاند جیسے چہرے زیادہ حسین ہیں یا جو چاند بنانے والا ہے، لیلا کو نمک دینے والا ہے جس سے مجنوں پاگل ہوا، جو تمام دنیا کی لیلاؤں کو نمک دیتا ہے۔ ذرا الفاظ سنیے غور سے، وہ خالق نمکیات لیلائے کائنات جس کے دل میں آتا ہے، وہ مولائے کائنات جب کسی کے دل میں آتا ہے تو ساری لیلائے کائنات سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ چاند اور سورج کی روشنی اس کو پھیکی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ چاند و سورج اپنی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے نور کے محتاج ہیں، جس نے انہیں نور دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ خود جس کے دل میں آئے اس کے نور کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود جس کے دل میں آئے اس کے نور کا کیا عالم ہوگا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، فرماتے ہیں گر تو ماہ و مہر را گوئی خفا، گر تو قد سروز را گوئی دوتا، گر تو کان و بحر را گوئی فقیر، گر تو چرخ و عرض را گوئی حقیر۔ اے خدا، اگر چاند و سورج کو آپ فرما دیں کہ تم بے نور ہو، تمہاری روشنی ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے تمہاری حقیقت، اور اگر سونے اور چاندی کے خزانوں کو
اور سمندر کے صدف اور موتیوں کو آپ فرما دیں کہ تم فقیر ہو، محتاج ہو، بھیک منگے ہو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ اور اگر عرش اعظم اور آسمانوں کو آپ فرما دیں کہ تم حقیر ہو تو این بنسبت با کمال تو رواست، آپ کے کمال و عظمت کے مقابلے میں سب آپ کو روا ہے، آپ کے لیے سب زیبا ہے کہ آپ سورج و چاند کو بے نور کہہ دیں اور عرش اعظم اور آسمانوں کو حقیر فرما دیں۔ این بنسبت با کمال تو رواست، ملک و اقبال و غناہا مر تو راست، کیونکہ سلطنت و عزت آپ کے لیے ہے، العظمت للہ، ساری عظمت اللہ کے لیے ہے۔ دوستو، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں اور مست ہوتا ہوں تو 2 سلطنت کو ایک جو کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے باپ دادا۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت مجھے ملتی ہے تو کاؤس وکے کی سلطنت کو ایک جو کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بوئے آ دلبر چوں پراں می شود، این زباں ہاں جملہ حیراں می شود۔ جب عرش اعظم سے اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت اڑ کر زمین پر آتی ہے تو ساری زبانیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اس میں اس کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ بس آج ہی کا یہ مضمون پورا ہوا۔ اب دوسری آیت کریمہ یوم لا ینفع مال ولا بنون کی تفسیر بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ دوستو، اس دنیا میں جس نے اللہ کو نہیں پایا اس نے کچھ نہیں پایا۔ جب جنازہ اٹھے گا تو ساتھ میں کیا جائے گا؟ کتنی دولت، کتنا سونا، کتنی چاندی، کتنی موٹر کار، کتنے موبائل فون لے جاؤ گے؟ کیا ساتھ جائے گا قبر میں؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کے انسانوں میں 2 آدمیوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں اے خوشا چشمے کی آنکھ گریان اوست، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کو یاد کر کے رو رہی ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں۔ آہ، دیکھو اللہ والوں کو کہ کیسے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اے ہمایوں دل کی آں بریان اوست، بہت مبارک ہے وہ جو اللہ کی یاد میں رو رہا ہے اور جل رہا ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب اعظم گڑھ تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی مصنف عبد الرزاق کے مرتب و محشی بڑے درجے کے محدث ہیں جن کا عربوں میں غلغلہ ہے۔ ان کے دارالعلوم میں جب مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو فرمایا دارالعلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے، دارالعلوم روح کے جلنے کا نام ہے۔ جس دارالعلوم میں اللہ کے محبت میں تڑپایا نہ جاتا ہو اور اللہ کی محبت نہ سکھائی جاتی ہو، وہ کیا دارالعلوم ہے؟ وہ بس الفاظ ہیں۔ عشق و محبت ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی جہاز میں اسٹیم نہ ہو تو وہ جہاز اڑے گا؟ محبت کی اسٹیم ہی ہے جو انسان کو اڑا لے جاتی ہے، اور ایک شیخ بھی ہونا ضروری ہے۔ بمبئی میں ایک شخص نے پوچھا کہ ولی اللہ بننے کا نسخہ بتائیے۔ میں نے کہا ابھی ایئرپورٹ پر بتاتا ہوں۔ یہ ہوائی جہاز زمین سے بنتا ہے یا آسمان سے آتا ہے؟ سارا میٹیریل زمین کا ہوتا ہے، لوہا، تانبا، پیتل وغیرہ سب زمین کا ہے، مگر یہ زمین سے ٹیک آف کیسے کر لیتا ہے؟ ایک اسٹیم، دوسرا پائلٹ آگے بیٹھا ہوتا ہے، اور تیسری ایک اور وجہ ہے کہ اس کی اسٹیم میں کوئی ہتھوڑا نہ مار دے، یعنی اسٹیم نہ نکلے۔ بس یہ 3 کام کر لو، دنیا میں رہتے ہوئے بھی ولی اللہ بن جاؤ گے، جس پر میرا ایک اردو میں شعر ہے دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ ہم لوگ زمین کے ہیں، 3 کام کر لیں، ایک اللہ کی محبت کی اسٹیم ہو، دوسرے کوئی اللہ والا اپنا رہنما ہو، مشیر و رہبر ہو، تیسرے ہماری اسٹیم محبت میں کوئی ہتھوڑا نہ مارا جائے۔ مثلا آنکھ سے بد نظری کر لی تو یہاں سے اسٹیم نکال دی، کان سے گانا سن لیا
تو اسٹیم نکل گئی۔ یہ 5 ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، کان، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ پیر کی۔ اسٹیم بھری ہوئی ہو اور ٹوٹیاں بھی بند ہو تو جہاز چل پڑے گا۔ جدہ سے مکہ مکرمہ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم ایئر کنڈیشن کار سے چلے، لیکن اندر گرمی تھی۔ کار چلانے والے میرے پیر بھائی حاجی انوار الحق صاحب تھے۔ انہوں نے کہا حضرت کسی طرف کھڑکی کا شیشہ کھلا ہوا ہے، تو میری طرف کا شیشہ ہی کھلا ہوا تھا، بس جلدی سے شیشہ بند کیا اور ٹھنڈک ہو گئی۔ شاہ ابرار الحق صاحب نے فرمایا کہ شیشہ کھلا تھا تو ایئر کنڈیشن کام نہیں کر رہا تھا، کار گرم تھی۔ اسی طرح بعض لوگ دل میں اللہ کے ذکر کا ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں، مگر آنکھوں اور کانوں کے شیشوں کی حفاظت نہیں کرتے، حواس خمسہ کو گناہ سے محفوظ نہیں رکھتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایئر کنڈیشن کی ساری کیفیت ادھر ادھر تقسیم ہو جاتی ہے اور دل میں ذکر اللہ کی ٹھنڈک نہیں آتی۔ ایک اور بات سنیے، جدہ سے ٹینکر آیا، 20,000 گیلن پیٹرول اس پر لدا ہوا تھا۔ اس نے 5 گیلن پیٹرول ڈلوایا۔ حضرت والا نے انوار الحق صاحب سے فرمایا کہ اس پر تو ہزاروں گیلن پیٹرول لدا ہوا ہے، یہ پیٹرول کیوں خرید رہا ہے؟ انوار الحق صاحب نے عرض کیا کہ اس کی پیٹھ پر ہے مگر انجن میں نہیں ہے۔ اس پر حضرت والا نے مسکرا کر فرمایا کہ جو علماء ظاہر پیٹھ پر علم لادے ہوں گے اور دل میں اللہ کی محبت اور خشیت کا پیٹرول نہیں ہوگا تو سمجھ لو ان کا علم پیٹھ پر لدا رہے گا، مگر نہ وہ خود اس سے فائدہ اٹھائیں گے نہ امت کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے۔ بتاؤ شیخ کے علوم کیسے ہیں؟ تو اللہ والوں کے صحبت سے دل میں محبت اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ صحبت اگر ضروری نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں فرماتے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ آپ صبر کر کے صحابہ میں بیٹھیے اور اپنی صحبت کے شرف سے ان کا تزکیہ فرمائیے۔ بسم اللہ